جی، تو ہم بات کر رہے تھے کہ مرزا صاحب کی وفات کو مرزا صاحب کے صاحبزادے اور ان کی جماعت جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ منطبق کرنا چاہتی ہے کہ جس طرح مرزا صاحب اس تکلیف میں مبتلا تھے، وہ اسی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی مبتلا، جیسے کہ ان کے اپنے الفاظ ہیں۔ مرزا بشیر احمد کے خاکسار عرض کرتا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مرض موت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سخت کرب تھا اور نہایت درجہ بے چینی اور گھبراہٹ اور تکلیف کی حالت تھی، اور ہم نے دیکھا کہ مسیح موت کا بھی بوقت وفات قریباً ایسا ہی حال تھا۔ تو اسے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جماعت کوئی لمحہ، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے جس میں یہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملا، کیونکہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد جو تھے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ تھے اور ذلی طور پہ ان کا ظہور تھا۔ آئیے اب اسی سلسلے کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ تو یہ سیرت المہدی کی روایت نمبر 13 ہے، جو اس کے صفحہ نمبر 13 پر ہے۔ اس پہ یہ دیکھیے کہ یہ روایت ایک بیان ہو رہی ہے کہ جن دنوں مرزا صاحب اپنا رسالہ الوصیت لکھ رہے تھے، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جب آپ شریف، یعنی میرے چھوٹے بھائی عزیزم شریف، یہ مرزا مسرور احمد کے دادا کی بات کریں، کہ مکان کے صحن میں ٹہل رہے تھے، آپ نے مجھ سے کہا کہ مولوی محمد علی سے ایک انگریز نے دریافت کیا تھا کہ جس طرح بڑے آدمی اپنا جانشین مقرر کیا کرتے ہیں، مرزا صاحب نے بھی کوئی جانشین مقرر کیا ہے یا نہیں؟ اس کے بعد آپ فرمانے لگے، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا میں محمود، یعنی جو مرزا بشیر الدین محمود جو جماعت کے دوسرے خلیفہ گزرے ہیں، کیا میں محمود کو لکھ دوں یا فرمایا یا مقرر کر دوں؟ والدہ فرماتی ہیں، میں نے کہا جس طرح آپ مناسب سمجھیں۔ اب یہاں پر میں تھوڑا سا احمدی حضرات کی خدمت میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ جو یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ خدا بناتا ہے، آپ یہ اس کو غور سے پڑھیے، اس کو غور سے دیکھیے کہ مرزا صاحب جو ہیں اپنی بیوی سے مشورہ کر رہے ہیں کہ کیا میں محمود کو اپنا جانشین مقرر کر دوں، اور مرزا صاحب نے باقاعدہ طور کے اوپر مرزا محمود کو جانشین مقرر کیا تھا، جس کی نصیحت انہوں نے حکیم نور دین کو کی تھی کہ اگر ایسی بات ہو جاتی ہے جس میں ابھی محمود چھوٹا ہو، تو یہ کہ تم میرے اس بیٹے کو میرے اس کاروبار، میری اس گدی پر بٹھاؤ گے۔ یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی جانشین، یہاں پہ کسی خلیفہ وغیرہ کی بات نہیں ہو رہی، یہ ایک وہ گدی نشینی کی بات ہو رہی ہے، اور یہ چیز باقاعدہ طور پہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی جو حکیم نور دین صاحب کو وصیت تھی کہ تم نے میرے بیٹے کو میری گدی پہ بٹھانا ہے، اس کی تصدیق یہاں پہ ہو رہی ہے ان کے اپنے بیٹے اور ان کی اپنی بیوی، ان کی بیوی سے۔ یہ جو جماعت کے احباب جو خلیفہ اللہ بناتا ہے، آپ یہ دیکھ لیں کہ کس نے بنایا ہے۔ مرزا غلام احمد باپ اپنے بیٹے کو چھوڑ کے جا رہا ہے، اور کس بات پہ ہو رہی ہے کہ ایک انگریز نے پوچھا تھا کہ جی بڑے لوگ جو کرتے ہیں تو کیا آپ نے بھی اپنا کوئی جانشین مقرر کیا ہے؟ یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ اب آگے آئیے، روایت نمبر 14 ہے اور صفحہ نمبر بھی 14 ہے، سیرت المہدی حصہ اول کا۔ اس میں مرزا صاحب بیان کرتے ہیں، مرزا صاحب کی یہ مطلب ان کی بیوی کے حوالے سے، کہ نصرت جہاں کے حوالے سے، کہ مسیح موعود فرماتے تھے کہ ہماری جماعت میں 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جن کو دنیاوی شان و شوکت کا خیال ہے، محکمے ہوں، دفاتر ہوں، بڑی بڑی عمارتیں ہوں وغیرہ وغیرہ۔ دوسرے وہ ہیں جو کسی بڑے آدمی مثلا مولوی نور دین صاحب کے اثر کے نیچے آ کر جماعت میں داخل ہو گئے اور انہی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تیسری قسم کے وہ لوگ جو ہیں جن کو خاص میری ذات سے تعلق ہے اور ہر بات میں میری رضا اور میری خوشی مقدم رکھتے ہیں۔
اب اس میں یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے مرزا صاحب کی اس گروہ میں، اس احمدیہ جماعت میں شمولیت اختیار کی، وہ تین طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ جو دنیا داری کے لحاظ سے کہ جی ہمارا نام ہو، کہ جی ہم پہلے ہیں اور یہ ہے وہ ہے، نمود و نمائش والے وہ، اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو کسی کے کہنے سے، جیسے ایک آپ یہ سمجھ لیں برادری سسٹم ہے، جگیرداری سسٹم ہے، کہ اس کے جتنے بھی مزارے اور جو بھی ان کے لوگ ہوتے ہیں، وہ جدھر کو بڑا آدمی چل پڑا، جدھر کو چودھری چلا تو ادھر کے پیچھے ہی وہ چل پڑے، جو بھیڑ چال جیسی ہے۔ اور تیسرے وہ ہیں جن کا مرزا صاحب کا اپنا ذات سے تعلق تھا، ان کے کھانے پینے کا یا ان کے جو بھی نوکر چاکر تھے، مطلب وہ قسم کے لوگ یا ان کے باپ کے ملنے والے۔ یہاں پہ میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا، اس میں میرا صرف ایک ہی کامنٹ ہے کہ مرزا صاحب اس میں اقرار کر رہے ہیں کہ ان کی جماعت میں کوئی بھی دینی مقصد یا ایمان کی خاطر کوئی شامل نہیں ہوا تھا۔ یہ تمام لوگ کسی نہ کسی دنیاوی غرض یا کسی دنیاوی اثر کے تحت یہ لوگ جو تھے یہ مرزا صاحب کے ساتھ شامل ہوئے تھے، اور آج اس کو جو نام دیا جا رہا ہے، یہ سب سے بڑا دھوکہ اور دجل اور فریب یہی ہے کہ اس کو ایکسپلائٹ اس طرح سے یہ کر رہے ہیں کہ یہ اسلام، لیکن مرزا صاحب خود اقرار کر رہے ہیں کہ میری جماعت میں تین قسم کے لوگ ہیں، اور وہ تینوں جو ہیں وہ صرف نمود و نمائش دنیا کی خاطر یا مجبوری کی وجہ سے، کوئی شخص برضا و رغبت دین ایمان کی خاطر نہیں۔ یہ دھوکہ اور دجل جو ہے یہ مرزا صاحب کا شروع سے چلا رہا ہے، اور خود وہ اس چیز کو کر رہے ہیں۔ یہ آپ روایت نمبر 14 دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد مرزا صاحب کہتے ہیں اپنی جوانی کے بارے میں کہ مرزا صاحب کی وہی اہلیہ نصرت جہاں بیگم کہتی ہیں کہ مرزا صاحب اپنی جوانی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے 6 ماہ کے لگاتار روزے رکھے تھے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ مرزا صاحب اسی روایت کے آخر پہ وہ چونکہ ان کے بیٹے کو خیال ہے کہ یہ والدہ ہماری غلط کہہ رہی ہیں، یا یہ اس میں جو ہے ان کے بیان میں تضاد آ رہا ہے، مرزا صاحب نے اپنی کتاب البریہ میں روزوں کا زمانہ 8-9 ماہ لکھا ہوا ہے، جبکہ یہاں پہ وہ کہہ رہی ہیں کہ جی انہوں نے مجھے کہا تھا کہ 6 ماہ، اور یہ دونوں چیزیں مرزا صاحب کے لٹریچر میں ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنے والے کے لیے سمارٹ ہونا بڑا ضروری ہے، اس کا ذہن جو ہے، اس کا دماغ بڑا ہونا چاہیے، اور مرزا صاحب کو تو دماغی طور پہ بیماریاں لاحق تھیں، اور ہمیشہ یہ آگے چل کر میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا، اور باقاعدہ طور پہ کہ مرزا صاحب کا مسئلہ کیا تھا، مرزا صاحب کے دماغ کو، مرزا صاحب کے جو دورے پڑتے تھے، جو ان کی دماغی کیفیت تھی وہ کیا تھی۔ تو ایک جگہ پہ فرما رہے ہیں 6 ماہ کے لگاتار روزے رکھے، لیکن کتاب البریہ میں 8-9 ماہ کے۔ اصل بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے جو فرض روزے تھے رمضان کے وہ کبھی نہیں رکھے۔ مرزا صاحب بلکہ ان رمضان کے ماہ میں لوگوں کے سامنے روزے کے دوران یہ چائے وغیرہ پی لیا کرتے تھے، جس پہ حکیم نور الدین نے منع بھی کیا کرتے تھے کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں، پبلک کے سامنے ماہ رمضان ہے اور آپ اس طرح سے کھا پی رہے ہیں۔ تو یہ جو مرزا صاحب کی جو تضاد بیانی ہے، مرزا صاحب کی جو اس چیز میں جھوٹ ہے، وہ ان روایات سے واضح ہو رہا ہے۔ ہم اپنی بات کو اس سے آگے پھر لے کے چلیں گے۔ یہاں تک آپ کا بہت شکریہ۔